الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہی۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر احسان ہے، لگاتار 3 جمعہ ہو چکے، یہ 4تھا جمعہ ہے۔ ہم جو ہے ایک ہی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، جو ہمارے موضوع، ہمارا ٹاپک جو ہے صحابہ کرام کے قیمتی اصول اور ان کی شان و عظمت کیا ہے۔ اسی ٹاپک کو آج یہ 4تھا پارٹ میں انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ خبر اس کی کہ کچھ کہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر تو اللہ ہم تمام کو حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میری عادت بھی یہ رہی ہے کہ جب بھی بیان کرتا ہوں تو شروع میں درود پاک کی فضیلت ضرور سناتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر
درود پڑھتا ہے تو وہ درود تمہاری دعاؤں کا محافظ ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب درود پڑھتا ہے اور درود پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کو درود بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ تو درود ہماری دعاؤں کا محافظ ہو جاتا ہے، اور درود پاک جو ہے اللہ کی رضا بھی حاصل کراتا ہے، یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ الغرض درود پاک کی بے شمار فضائل جو ہے احادیث، جو میں تو باہر بیٹھوں بچوں کو ادب سے کہوں مسجد کا، بے شمار جو ہے احادیث جو ہے درود پاک کے متعلق قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، درود پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں، مصیبتیں، یوں سمجھے کہ دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوتے درود پڑھنے والوں کے لیے، قبر میں بھی اس کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ بے شمار درود پاک کے فضائل۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ لگاتار یہ چوتھا جمعہ ہے جو میں اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ عوام اس کے ذریعے سے دین کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے۔ صحابہ کرام ایک بہترین ذریعہ ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کا۔ صحابہ کرام میں اکثر یہ بات بھی کہہ رہا ہوں، جب بھی میں صحابہ کرام کا ہوں اس میں حضور کے خاندان، حضور کی اہل بیت بھی آ گئی ہے، کیونکہ حضور کی اہل بیت بھی صحابہ آ، لہٰذا حضور علیہ السلام کی دور مبارکہ میں جو حضور کے خاندان مبارک میں آپ کے چاچا زاد بھائی ہو، حضور کے چاچا زاد ہو، حضور کے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارک ہو، جنہوں نے حضور کو دیکھا، وہ بھی حضور کے گھر والے صحابی ہیں۔ تو خیر جب بھی میں صحابہ کہوں تو یہاں دونوں مراد ہے میرے، ورنہ ہم سمجھانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کہا کرتے ہیں۔ آج جو دین لوگ مسلمان کو دین کا جو اہمیت ہمارے اندر دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہی ہے، ہماری عمریں گزر رہی ہے کہ نہ ہمیں دین کے کوئی صحیح معلومات حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہ ہی جو ہے لوگ آج چاہتے ہیں کہ دین حاصل کرے، اس پہ عمل کر۔ جو میں اہل ایمان، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ تو آج دین کی بیزاری، دین سے دوری اور دین کو اہمیت نہیں دینا، اور لوگ جو ہے بالکل فیشن کے دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ یورپ ممالک کے ان غلیظ اور ناپاک ان کے طریقوں کو مکمل طور پر معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی ان یورپین کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور اپنے دین و اسلام جو طریقہ ہمیں بتاتا ہے، جو چیز ہمیں سمجھاتا ہے،
یقین جانیے اسی میں بھی کامیابی ہے اور اسی ہی میں کامیابی ہے۔ لیکن آج جو دور چل رہا ہے 2023 میں تقریباً پورے دنیا کے مسلمانوں کا دورہ کرے، جو دین کی اہمیت، دین کو جو عزت دیتے ہیں، جو دینا بھی چاہیے، ان کو عمل کرنے والے شاید بہت کم آپ کو نظر آ جائے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے مسلمان تو ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو نہ نماز کا طریقہ پتہ ہے، نہ طہارت کے مسئلے معلوم ہے۔ کافی عمر ہونے کے بعد بھی یہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ یورپ کو پسند کر کے لوگ انہی کے طریقے کو اپنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بولے نیا دور ہے تو پھر نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے تو لوگ اس کو ہی اہمیت دے رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم مسلمانوں کے دل میں سے یہ یہود اور نصارہ کے پلے جو ہے بڑے ہی چالاکی کے ساتھ دین کی عزت اور قرآن اور حدیث کی اہمیت کو کمزور کرتے ہوئے ان کو جو ہے غلط راستے پہ چلانے کی دعوتیں دے رہے ہیں، چاہے اس کا ذریعہ فلمیں بن جائے یا ڈرامے بن جائے۔ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے آپ دیکھ لیں کس طرح کی بے حیائی آج مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر بندے کے اندر سے حیا نکل جائے تو ایمان بھی اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ یقیناً حیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ حیا کا ایک لفظ، ایک معنی خوف خدا بھی ہے۔ بندہ اللہ کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتا جس کام سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا آج حیا ہمارے دلوں سے نکالنا کس نے نکالنے کی کوشش کی ہے؟ یہی ایک ذریعہ فلمیں اور ڈرامے ہیں جو ہمارے دل و دماغ سے حیا کا پردہ چاک کر کر بے حیائی کی چیزیں بھر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں بعض مسلمانوں کو یہ بھی کہتے ہوا سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ بھئی آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو میں اکثر یہی تو بات سمجھا رہا ہوں، آج کے دور میں دین پہ چلنا جو کہہ رہے ہیں مشکل ہے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، کیا مجھے بتائیے نماز پڑھنے پر کوئی پابندی ہے؟ داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی ہے؟ امامہ پہننے پر، ٹوپی پہننے پر کوئی پابندی ہے؟ اللہ ہمارے ہندوستان کو سلامت رکھے، ایسی کوئی پابندی تو بھی آئی نہیں۔ ورنہ صحابہ کے دور میں دیکھ لے کہ صحابہ کے دور میں نماز بھی صحابہ جو ہے بڑی احتیاطی کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ کہیں دشمن کو دیکھ نہ لے اور ان پر حملہ نہ کر دے۔ وہ جو دور تھا، اس دور میں صحابہ نے جو عمل کر کر بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ ان کو دیکھ کر آج کے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا ہے اور درد حاصل کرنا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا اگر جذبہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ جو صحابہ کی زندگی کو پڑھتا اور سمجھتا ہے، یقین جانیے پھر اس کے دل و دماغ میں دین سے محبت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ وہ اکثر میں قرآن کی آیتیں لگاتار 3 جمعے سے پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، اور وہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کہ میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں، صحابہ اکرام وہ جن کی تعریف خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی اور فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ صحابہ وہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور کہیں پر قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلن وعد اللہ حسنا، کہ اے حبیب ہم نے تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو کہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے آمنو، ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کا جو عمل تھا، صحابہ کا جو یقین تھا اللہ پر، رسول پر،
اس عمل کو، اس یقین کو اللہ نے قبول فرمایا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو فرمایا بس اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو صحابہ کو سمجھ جائے تو دین کی اہمیت بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی، قرآن اور حدیث کی عزت اور عظمت بھی ہمارے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی۔ پھر کوئی ماں کا لال جو ہے ہمیں دین سے دور نہیں کر سکتا۔ دین پر عمل کرنے سے ہی ہمارے اخلاق بھی سدھریں گے اور دین ہی تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے گا، قبر اور آخرت میں بھی عزت دلائے گا۔ ورنہ دو چیزیں ہیں، انسان کو اخلاقی طور پر اچھا ہو اور شرعی طور پر بھی وہ قانون نہیں توڑنے والا ہو۔ یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ بندے کے اخلاق اچھے ہو تو پھر لوگ اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی عزت ملتی ہے کہ یار بڑا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، کیونکہ بات بڑی ادب کے ساتھ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات جو ہمارے عادتیں ہیں، ہمیں جو اپنے اخلاق کیسے رکھنا ہے، عادتیں کیسے رکھنا ہے، سوچ کیسی رکھنا ہے، یہ اخلاقیات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور صحابہ نے عمل کر کر بتایا۔ اور شرعی قانون دوسرا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، تو لہٰذا جو شرعی قانون ہے، اللہ اس کے رسول کا بنا ہوا طریقہ اور قانون ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ صحابہ کرام نے اس پہ بھی عمل کر کر بتایا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور ہمیں نماز میں، ہر نماز میں اللہ یہ حکم دیتا ہے تم جب بھی نماز پڑھو یہ دعا تو ہر نماز میں مجھ سے مانگا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہر مسلمان جو اپنی ہر نماز میں، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، سنت پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، ہر نماز میں مسلمان وہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، جس کے دعا کا، جس کو ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ چلا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو کن کا راستہ چلنا ہے، کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ تو یقین جانیے وہ ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کہا جاتا ہے۔ لہذا ان کے عقیدے کو اللہ نے قبول فرما لیا صحابہ۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ صحابہ وہ جن کو اللہ نے قبول فرما لیا، ان کی اخلاق، ان کا عمل ہم سامنے رکھے اور انہی کے راستے پر چلنے کی رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تو انشاءاللہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں نے قرآن کی ایک نہیں لگاتار 3 جمعے سے کئی آیتوں پر میں نے بات کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے الحمدللہ 28ویں پارے کی آخری آیتوں کا بھی ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہاجر ہے ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، جو انصار ہے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے، اور آنے والے مسلمانوں کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو آنے والے مسلمان ہیں پچھلے مسلمانوں سے بغض نہیں رکھتے، دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دے دیا، جو پچھلے مسلمان گزرے ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں، ان سے محبت کرو، ان کے لیے اپنے دلوں میں کوئی کجی نہ رکھو، کوئی بغض نہ رکھو۔ تو یہی سچے مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ ایک آیت میں تو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے دشمنی نہیں رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ تو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آئے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ پہلے آپ کو صحابہ کا مقام و مرتبہ اچھی طرح کا سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو ان کے اعمال، ان کا عقیدہ اور ان کی جو ہے عمل، ایسے کون سا وہ عمل کرتے تھے جن سے اللہ نے ان کی قبول فرمایا اور ان کو عزتیں بھی دی اور آنے والے مسلمانوں کو بھی کہا کہ ان کے طریقے پر چلو۔ وہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے صحابہ؟ لیکن پہلے میں نے بتا دیا، صحابی کا معنی بھی میں نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے، انٹرنیٹ پر وہ بیان ریکارڈ موجود ہے، میں اس معنی پر نہیں جاؤں گا۔ اب میرا ٹاپک ہے پہلے فضائل صحابہ
अहादीस की रोशनी में। कुरान की एक नहीं कई आयतें मैंने पढ़ा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, कुरान की एक नहीं कई आयतें कुरान पाक में है जिसमें अल्लाह ताला ने सहाबा से राज़ी होने का जिक्र फरमाया है, जन्नती होने का जिक्र फरमाया है, और उनके आमाल को अल्लाह ने कबूल फरमाया है, और उनके तरीक़े पे चलने अल्लाह ताला ने हुक्म अता फरमाया है। अब इन बातों को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ताकि हर जुमा यहाँ नया आदमी आता है तो उनको याद ताज़ा करने के लिए मैंने इन बातों को मुख्तसर तौर पर दोहराया है। आइए मैं आपको हदीस पाक सहाबा के फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में आपको मैं समझाता हूँ। पहली जो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, और सफ़ा नंबर मिशकात शरीफ का 546 है। अब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं अकरिमू असहाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम। हदीस पाक का मफ़हूम ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो। बैठ जाओ, बड़े सिरा जा रहे थे। दुरूद पाक पढ़ी एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अला। आपको तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठिए, अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो, वरना मस्जिद में ऐसा बैठना मना है। नहीं आपको बिल्कुल आपको तकलीफ है कुर्सी से ऐसा रखिए और सुकून से आप बैठ जाइए और इत्मीनान के साथ बैठिए। ज़रा दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और बिल्कुल तवज्जो के साथ मेरी बातों को समाअत फरमाएं। सुस्ती को दूर करिए, काहली के दूर करिए। मस्जिद में बैठना नमाज के इंतज़ार में ये भी इबादत है। मस्जिद में बैठने से फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। अल्लाह के घर में आप बैठे हुए हैं, चेहरों पर उदासी ना लाइए, बिल्कुल चेहरे पर खुशी लाइए और अदब के साथ अपने अंदर एक रुआब पैदा करें। जिनके मुझे एक हदीस पाक और याद आ गई जो आज चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरी उम्मत में लोग अमानत में ख़यानत करना शुरू कर देंगे और माप तोल में कमी करना शुरू कर देंगे और सच बोलना छोड़ देंगे, ये तीन चीज़ें सरकार ने फरमाया, अमानत में ख़यानत और माप तोल में कमी और हालात को देखकर सच बोलना छोड़ देंगे, तो हुजूर फरमाते कि फिर क्या होगा। मेरे आका आप देख लिए अभी तीन चीज़ों से अपनी अकल से भी सोचिए तो आपको बात समझ में आएगी। जब लोग अमानत में ख़यानत, अमानत यानी अमानत सिर्फ ये नहीं कि लोग कोई पैसा आपको दे कि जनाब ये पैसे रखिए और हमारे आने के बाद दे देना, ये हम अमानत उसके वापस कर देना। लेकिन बात तो उसकी अमानत खाता सिर्फ पैसा ही नहीं है, ऐसा करना भी गुनाह है, लेकिन किसी की बात भी अमानत होती है, किसी की इज़्ज़त भी अमानत होती है। हम उसकी बात को, कोई ख़ास बात आपके दोस्त आपको कहे फिर उसके बात को लोगों में खोल कर बोल देना, ये भी अमानत में ख़यानत है। लिहाजा यतीमों बेसारों का माल खा लेना, किसी की अमानत है उसका माल आप हड़प ले रहे, ये भी अमानत में ख़यानत है। अब सरकार फरमाते जब ये आम हो जाएगा कि अमानत में ख़यानत आज हो रहा है, तकरीबन देख लिया लोग किस तरह की ख़यानतें कर रहे हैं लोगों के माल पर, तो अमानत में ख़यानत जब तुम करना शुरू कर दोगे, हुजूर फरमाते फिर अल्लाह तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का डर डाल देगा। दुश्मन को देखकर तुम डरोगे। दुश्मन से मुराद यहाँ मुशरिकीन है, यहाँ दुश्मनों से मुराद जो है वो जालिम लोग हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा हुजूर फरमाते जब तो तुम अमानत में ख़यानत करने शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का डर डाल देगा। आप खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम लोग क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, आज के बाद आप नीयत तो कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मैं कोई अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, तो आपके दिल में कभी दुश्मनों का डर नहीं आएगा। आप बिल्कुल आपका दिल और दिमाग इत्मीनान हो जाएगा, सुकून में आ जाएगा कि दुश्मन जालिम भी आपके सामने खड़ा हो, आपके दिल में एक अजीब सी आप ताकत महसूस करेंगे। किसी के सामने आपका दिल और आपका सर नहीं झुकेगा। अब जब ये गलीज़ चीज़ छोड़ दे कि अमानत में ख़यानत करना, खैर जब अमानत में ख़यानत हो जाएगा, सरकार ने फरमाया फिर मेरी उम्मत जब ये काम करना शुरू कर देगी तो फिर उनके दिलों में दुश्मनों का डर आ जाएगा। और दूसरा क्या फरमाया हुजूर ने, जब माप तोल में लोग कमी करना शुरू कर दें,
कितनी कमी नहीं होती माप तोल में। आज देख ले बंडी वालों को तक देख ली आप, अगर कोई चीज़ तोल के भेजना है तो हर बंडी वाला ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आप देख ले कि आज तराजू में है, बट में है, तकरीबन में जो है चोरी कर कर माल को माप तोल में कमी की जाती है। अभी तरकारी का है और भी कपड़े को धोखा देकर बेचना है, लिहाजा बहुत सी चीज़ें हैं। मार्केट में बैठकर सेकेंड हैंड माल को ये कहना कि ये ओरिजिनल माल है, इस तरह से माल को धोखा देकर बेचना, जो माप तोल में कमी करना। हुजूर फरमाते जब तुम ऐसा काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे घरों से खैर और बरकत को उठा लिया जाएगा। खैर और बरकत खत्म हो जाती है। आप देख ले एक दौर था कि 10 रुपये या 100 रुपये पूरा घर चलता था, महीना भर चलता था। खैर आज महंगाई है, आप समझ रहे हैं महंगाई के दौर से बरकत ख़त्म हो रही है, यानी महंगाई बढ़ गई है ना। आप इस पे खुदा की कसम हदीस में पाक पे अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कामिल इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है। हुजूर के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे अखलाक को भी सुधारा है, हमारे सोसाइटी को भी सुधारा है, हमारे माशरे को भी सुधारा है, हमारे अक़ीदे को भी सुधारा है। हर चीज़ पर हुजूर के ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दिया है। अगर बंदा आज खुद आप इस पर अमल करे, अगर आपको कोई माप तोल का काम है, धोखा ना दे मार्केट में बैठकर, फिर देखिए अल्लाह ताला आज इस दौर में भी आपके घर में बरकतों का दरवाज़ा खोल देगा। आप कर देखिए इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। 100 रुपये में भी आपका घर चलेगा आज के दौर में, अगर आप जो है ना माप तोल यानी मार्केट में बैठकर किसी को धोखा ना दो। यानी सरकार क्या फरमाना, जब ये आम हो जाएगा मार्केट में बैठकर तुम धोखा देना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हारे घरों में से खैर और बरकत ख़त्म हो जाएगी। आज लोग कहते हैं भाई अगर सच्चाई के साथ बेचो तो फिर का पेट कैसा पलेगा। अरे भाई तुम अपना नफ्स अपनी मर्जी से लोगों के बताए तरीके पर करो, तुम मुसलमान हो पहली बात, और तुम्हारा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। तुम्हारा हर काम, तुमने ये वादा किया रब से, तुमने कलमा पढ़कर क्या वादा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ये वादा किया कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझे एक मानता हूँ, तेरी बात सुनूंगा, तेरी इताअत करूँगा। जब ये वादा किया तो उस पर अमल भी करना पड़ेगा, उस तकाजे को फिर पूरा भी करना पड़ेगा। यहाँ मैं अहले ईमान का ही जिक्र कर रहा हूँ। उनको मत देखिए कि आज मुशरिकों को देखे उनके पास पैसा है, दौलत है, अगर हम ये सब करते हुए बैठे तो फिर हमारा क्या बनेगा। मैं कहता हूँ काफिरों मुशरिकों को देखकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी संवारना नहीं है, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है उनको देखकर अपनी ज़िंदगी को आपको संवारना होगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कलमा पढ़े हो और कलमे का तकाजा भी आपको अदा करना होगा। तो खैर सरकार ने फरमाया जब मार्केट में बैठकर तुम धोखा देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे माल में बरकत उठा ली जाएगी, तुम्हारे मालों में बरकत उठा जाएगी। और तीसरे नंबर पर हुजूर ने क्या फरमाया, अब तुम अगर सच बोलना छोड़ दोगे, सच बोलना जानते, सच सामने वाला जो है गलत कर रहा है, फिर भी इतना को भाई लीडर है, पहलवान है, रौडी है, अगर मैं सच बोल दूंगा तो इन्हें मेरा भी दुश्मन बन जाएगा, तो लिहाजा सामने वाले पर जुल्म हो रहा है, सच हम जानते हैं फिर भी खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ इस डर से कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, इसको जो होगा मेरे बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे भाई हदीस में हुजूर फरमाते हैं तुम सच बोलने लग जाओ, सच में ही अल्लाह ने ताकत रखी है, सच बोलने में। क्यों कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, हक़ बोलो और हक़ पर कायम रहो, हक़ बोलो और हक़ पर कायम रहो, और सब्र करो और सब्र पे मजबूती से खड़े रहो। लिहाजा इसी को अल्लाह ने फरमाया, ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाते हैं। अरे भाई जब अल्लाह कह रहा है, जो सारी कायनात का बादशाह, सारे कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है, वो कुदरत वाला है, वो ताकत वाला है, वो पावर वाला है, इज्जत वही देता है, जिल्लत वही देता है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई तुम्हारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। वो रब को तुम मानते हो, उस रब की आप इबादत करते हो, उस रब से आप मोहब्बत करते हो, तो आप लोगों का डर आपके दिल में नहीं, अल्लाह का खौफ आपका दिल में होना चाहिए, अल्लाह का डर आपके दिल में होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं अगर तुम सच बोलना छोड़ोगे तो हुजूर फरमाते फिर तुम्हारे मेरी उम्मत में फिर खून रेज़ी आम हो जाएगा, कत्ल आम हो जाएगा। ये तीन चीज़ें जहन में बैठाए और आज के दौर को देख लिया, अमानत में खयानत,
माप तोल में कमी यानी मार्केट में बैठकर धोखा देना, और तीसरी चीज़ सच बोलने छोड़ना। आज देख लीजिए जगह जगह खूनरेज़ियाँ हो रही है, लेकिन आज आपको मैं कह रहा हूँ अल्लाह पर यकीन आप रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मानते, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ लोग क्या कहेंगे मैं इस पर अमल करूँगा, ये मत सोचिए। आप इन 3 चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लाइए, फिर अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में इज़्ज़तों से नवाजेगा। तो खैर मैं आपको यह हदीस पाक बता रहा था। आज मैं हदीस की रोशनी में सहाबा के फ़ज़ाइल, फिर उनका अक़ीदा, उनका अमल पर हम सुनेंगे। आइए मैं आपको हदीस सुना रहा था, मैंने हदीस अरबी में पढ़कर आपको सुनाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो। आने वाले मुसलमानों को भी कहा जा रहा है मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर है, क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर है। इस ज़मीन पर इंसानों में नबियों के बाद अगर कोई अफजल है वो तो सहाबा है। इस ज़मीन पर इंसानों में नबियों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में, उनको सहाबा कहते हैं, सहाबा इकराम कहते हैं। लिहाजा हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर है, फिर जो उनसे मिले, फिर जो उनसे मिलने वालों से मिले। अब देखिए 3 लफ्ज़ हैं यहाँ पर इस हदीस पाक में जो मिशकात शरीफ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, क्यों? क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर है, तुम में सबसे बेहतर है। फिर फरमाते हैं जो उनको देखे, जो उनको देखे सहाबी को, तो फरमाते फिर उनकी भी इज़्ज़त करो, फिर उनके देखने वाले को देखे उनकी भी इज़्ज़त करो। अब ये 3 लोगों का जिक्र हुजूर ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? कि सहाबा की इज़्ज़त करो, फिर सहाबा को देखने वाले की इज़्ज़त करो, फिर उनके देखने वाले की इज़्ज़त करो। तो जो हुजूर को देखे और ईमान लाए उनको सहाबी कहते हैं, जो हुजूर को देखे और ईमान लाए उनको सहाबी कहते हैं, और जो सहाबी को देखे उनको ताबई कहते हैं। इन लफ्ज़ों को ज़रा ज़हन में बिठा लिया। हुजूर को देखने वाले को सहाबी, और सहाबी को देखने वाले को ताबई, और ताबई को देखने वाले को तबे ताबई। ये 3 चीज़, और तीनों के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? तीनों की इज़्ज़त करो। इनका इज़्ज़त से मुराद उनको जब, हालांकि आज के दौर में तीनों हैं नहीं बाज़ाहिर जिंदा, अपने कब्रों में जिंदा है, लेकिन बाज़ाहिरी तौर पर जिंदा नहीं है। लेकिन जब इन तीनों सहाबा का जिक्र हो, ताबई का जिक्र हो, तबे ताबईन का जिक्र हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, हुजूर फरमाते हैं इनका जिक्र अदब के साथ किया करो, ताज़ीम के साथ किया करो, इज्जत के साथ किया करो। भाई जिनका जिक्र अदब और ताज़ीम के साथ हमें करने का अल्लाह ताला के रसूल ने हुक्म अता फरमाया है, इससे अंदाज़ा कर ले उनकी अक़ीदा, उनके अमल पर जो बंदा चलता है अल्लाह उनको भी इज़्ज़तों से नवाज़ता है। अब यहाँ एक और हदीस मुबारक मैं आपको बताता चलो। एक तो ये फरमाया हुजूर सहाबा की इज़्ज़त करो, और दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब एक दौर आएगा मेरी उम्मत में, और मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए जिहाद के लिए निकलेंगे। मिशकात शरीफ की भी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस पाक है। अब इस हदीस को ज़रा गौर से बैठाइए। मैं कह रहा हूँ हुजूर का कलाम, हुजूर जो फरमाते हैं उसको हदीस कहते हैं, और हुजूर का जो भी कलाम, जो भी बात हुजूर बताते हैं, इनके बारे में कुरान में अल्लाह ये कहता है मेरा हबीब जो कहता है अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से कहता है। ज़रा ये भी ज़हन में रखिए, हुजूर का जो भी फरमान होता है अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, ये हबीब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कहता है वो हमारी मर्जी से कहता है। जब हम कहते हैं कि हबीब ये बोलो तो बोलते हैं। अब हुजूर की हदीस मुबारक भी आप ज़हन में रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुछ लोग अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए मैदान जिहाद में जाएंगे, और जब जिहाद में दुश्मन ज़्यादा होंगे, मुसलमान कब होंगे, लेकिन जब उन मुसलमानों में मेरा एक सहाबी भी होगा। अब सहाबी किसको कहते हैं मैंने बता दिया आपको, मेरा एक सहाबी भी होगा, तो अल्लाह ताला उस मैदान जंग में उन मुसलमानों के दरमियान जो मेरा एक सहाबी होगा उनके वसीले से मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा।
اب ذرا حدیث کو سنیے آپ، ان جنگ میں ایک صحابی بھی ہو تو مسلمان کہیں گے اس میں حضور کا دیکھنے والا ایک صحابی ہے، یا اللہ اس نے حضور کو دیکھا ہے، ان کے وسیلے سے دشمنوں سے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اب حدیث ہے، پھر سرکار فرماتے ہیں پھر ایک دور ایسا آئے گا، اس دور میں مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو، دشمنوں سے لڑ رہے ہوں گے، تو اگر اس مجمع میں مسلمانوں کی فوج میں میرے صحابی کو دیکھنے والا رہے، حضور کو دیکھنے والے کو صحابی، صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کو دیکھنے والا تابعی رہے تو اللہ تعالیٰ اس تابعی کی برکت سے مسلمانوں کو جیت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور دور آئے گا جب مسلمان اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جہاد میں جائیں گے تو اس میں میرے صحابی کو دیکھنے والا نہیں بلکہ صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھنے والا رہے گا، جس کو تبع تابعین کہتے ہیں، صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی اور تابعی کو دیکھنے والے کو تبع تابعی۔ تو سرکار فرماتا ہے اگر کسی مسلمان کی فوج میں صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتائیے یہ حدیث پاک جہاں صحابہ کی فضیلت بیان کر رہی ہے، جہاں صحابی کو دیکھنے والے تابعی کی فضیلت بیان کر رہی ہے، جہاں تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعین کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک مسلمانوں ایک عقیدے کو بھی، ہمارا اہل سنت و جماعت کو جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کو بھی کھول کر بیان کر دیا حضور نے۔ اس عقیدے کا نام وسیلہ ہے، وسیلہ، ذریعہ۔ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جو شروع سے کبھی یہ حرام نہیں رہا، وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا غلط نہیں رہا۔ آج اس کے دور میں وہابی بدعقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں اتنے حدیثیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، خود دیکھے کہ آپ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، خود سرکار نے اس حدیث میں صحابی کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور وسیلے کا بھی ذکر فرما دیا۔ بھائی مسلمان جیت کس لیے رہے؟ حضور فرما رہے میرے صحابی اس مسلمان کی فوج میں رہنے کی وجہ سے جیت رہے۔ حالانکہ دشمن زیادہ ہے لیکن برکت جو مسلمانوں کو جتا رہی ہے وہ میرے دیکھنے والے صحابی کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ پھر اور ایک حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک میں آپ کو مشکات شریف میں ہے، اب سنیے، اللہ والوں کے، اللہ کے نیک محبوب بندوں سے وسیلہ لینا حضور نے بیان فرما دیا، اور یہ شروع سے صحابہ کرام ایسا لیا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری وقت میں کچھ لوگ ہوں گے جو قطب ہوں گے، ابدال کے مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بارش بھی برسائے گا اور ان کے وسیلے سے کھیتوں کو ہرا بھرا بھی کرے گا۔ اب مجھے بتائیے بارش اگر نہیں برسی تو ہم پیئیں گے کب؟ اگر کھیت ہرے بھرے کو آپ کھائیں گے کیا؟ تو یہ کہنا ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، تو ایسا کہنا حدیث کی روشنی میں جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب لوگ کہیں گے نہیں شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا شرک کیوں ہوگا؟ بولے مدد، مشکل، پریشانی، پانی سب اللہ ہی دور کرتا ہے۔ میں نے کہا یقین جانیے کون مسلمان اس بات کو نہیں مانتا کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے؟ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے مدد کرنے والا اللہ، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، بھوک مٹانے والا اللہ۔ میں نے کہا یہ بات درست ہے، تو وہابی کو بڑے چلن ہوتی ہے جب صحیح مانتے ہو تو یہ اللہ والوں کا وسیلہ کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں مدد اللہ ہی کرتا ہے لیکن ظاہر ان کے ذریعے کرتا ہے۔ جس کہ میں آپ کو ایک مثال قرآن کی آیت سے دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت سے آپ کو وسیلے کا ذکر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اس ٹاپک سے ہٹانے جو ٹاپک میں حضور فرما رہے کہ میرا ایک صحابی کسی مسلمان کی جنگ میں ہو تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو صحابی کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کریں، میں آپ کو عقیدے کی بات آ گئی تو تھوڑی سی یہ بات کلیئر کر دوں۔ وسیلے کا لفظ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اب آئے قرآن کی آیت دیکھیں، یہ
قرآن ہے 9واں پارہ سورہ انفال اور 15واں رکوع۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھو، ترجمہ آپ سنیں آپ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انا معیدوکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 9واں پارہ 15واں رکوع، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، جب تم اللہ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور تمہاری مدد دینے والا ہو۔ اللہ پاک تمہاری سن لی اور تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ اب سنیے آپ، یہ آیت جو ہے سورہ انفال کی 9ویں پارے کی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد حضور کر رہے تھے، صحابہ کر رہے تھے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر کی بات ہے۔ جنگ بدر میں دشمن زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تب حضور نے دعا فرمائی اور اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا، اور سننے کے لیے اب مسلمان بھی دعا کر رہے، حضور بھی دعا کر رہے، صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ کیا یا اللہ دشمن زیادہ ہے، ہمیں کامیابی دے۔ تو مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ چاہتا تو اسی وقت دشمنوں کو زمین پر ڈائریکٹ زندہ دفن کر سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال 9ویں پارے 1000۔ اور اسی اور قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے بعد میں 1 سے 2، 2 سے 5000 فرشتوں کو بھیجا۔ کتنے ہزار؟ 5000 فرشتوں کو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آج بھی مسلمانوں کا یقین اللہ پر مضبوط ہو جائے، حضور کی محبت ان کے دلوں میں مضبوط ہو جائے، تو پھر دیکھے اللہ تعالیٰ آج بھی اپنا فضل فرما سکتا ہے اور آج بھی دشمنوں پہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو خیر، میں اس آیت سے بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ نے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کی، حضور نے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کو ظاہر کیسے کیا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ مدد اللہ ہی نے کی، بھیجا کس کو؟ فرشتوں کو بھیجا۔ قرآن کی آیت ہے، بس یہی تو آپ کو سمجھانا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے، پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے، لیکن اس مدد کا، پریشانی کا ذریعہ یا پریشانی کو ہٹانے کا ذریعہ اللہ کبھی غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، کبھی غریب نواز کو بنا دیتا ہے، کبھی بندہ نواز کو بنا دیتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کو بنا دیتا ہے۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ بات سمجھیے، یہ آیت ایک نے، پھر یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اور یہ آیت بھی آپ کے سامنے میں نے آپ کو بیان فرمایا۔ اب یہ ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد، وسیلے کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وسیلہ ہی آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو کچھ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 حدیثیں میں نے بیان فرمائی، اب تیسری حدیث آپ سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فی بغضی ابغضہم ومن ذاہم فقد ازانی ومن ازانی فقد ذا اللہ۔ اللہ قرآن حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ کے معاملے میں، اب سنیے آپ، اللہ کہنے، حضور کیا فرما رہے؟ اللہ یعنی پہلے لفظ استعمال کیا، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملے میں کس سے ڈرو؟ سنیے آپ، کس سے ڈرو؟ اب میں یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ بھائی میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا، بلکہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے۔ لوگ اس کو بھی شرک سمجھتے، میں نے کہا تو یہ شرک نہیں ہے، ایک اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی کو بتانے سے نہیں پتا چلے کل کیا ہوگا، وہ خود سے جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ حضور سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے سے نہیں جانتے حضور، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں۔
اب اس پر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے علم غیب کہ غیب کا معنی کیا ہے، میں اس پر ٹاپک نہیں، لیکن اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو کچھ لوگ گالیاں دیں گے، اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ کے ڈرو، میرے بعد اب حضور فرماتے ہیں جب میں دنیا سے جاؤں میرے بعد ان کے حق میں برے کلمات نہیں کہنا، میرے بعد میرے صحابہ کے حق میں بری بات نہ کہنا، بس جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میرے سے محبت میری محبت کی وجہ سے رکھی۔ میں اس حدیث کا اس حدیث کا معنی بتانے کے لیے پہلے حدیث سن لیجیے، آپ پھر سے یہ حدیث سنیے برکت کے لیے، چہرے نہ اتاریے، چہرے پر خوشی لا کر میری باتوں کو سنیے، بڑی مہربانی ہوگی، میں سب کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، بچوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے پہ خوشی لائیے اور سستی کاہلی کو دور کرے۔ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے سستی کاہلی سے حفاظت فرما، آپ بھی دعا کریں ہمارے اندر سستی کاہلی نہ ہوئے، فونوں میں ہوٹلوں میں بیٹھنے کو میں جب سستی کاہلی نہیں آتی تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے بھی ہمیں سستی کاہلی نہیں آنا چاہیے، لہٰذا حدیث پر غور کریں، حضور کا فرمان، اللہ ہمارے ذہنوں کو پاک رکھے، ہمارے دلوں کو پاک رکھے، ہماری ان کانوں سے غیبتیں سن سن کر ہمارا ذہن گندا ہو گیا ہے، گانے سن سن کر ذہن گندا ہو گیا، اس لیے قرآن حدیث کی مٹھاس نہ ہمارے ذہن میں اتر رہی ہے، نہ دل میں اتر رہی ہے، نہ دماغ میں اتر رہی ہے۔ اپنے گندے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، کانوں کو صاف کرنا ہے، باطنی صفائی کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر میں تو آپ نے لگڑ کے نہایا ہوگا، کانوں کو صاف کیا ہوگا، وہ صفائی کی بات نہیں، باطنی صفائی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر دماغ اندر سے صاف ہو جائے، یعنی کس طریقے سے صاف ہو، گانوں سے، گالیوں سے، گندے خیالات سے پاک و صاف ہو جائے، اور دل بھی جو ہے باطنی گندگیوں سے صاف ہو جائے، تو پھر قرآن سن کر بھی ایک وجد آتا ہے، حدیث سن کر بھی ایک کیفیت آتی ہے۔ آج ہم جو ہے نا ہمارے ذہنوں کو صاف رکھیں، صاف کیسے کریں گے؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دے، کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، وہ آپ کو صاف کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ تمہارا دل کیسا صاف ہوگا، تمہاری سوچ کیسی صاف ہوگی، تمہارا اخلاق کیسے صاف ہوگا، تمہارا باطن کیسے صاف ہوگا۔ جب یہ باطن پاک و صاف ہو جائے نا، پھر دیکھیں قرآن بھی پڑھو تو ایک کیفیت محسوس ہو، قرآن جب پڑھنا تو دور کے بعد سنو، قرآن کی آیات سنو یا حدیث سنو تو ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، جیسا صحابہ کرام جب بھی کسی صحابی کے سامنے، خاص طور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر خوف خدا کے متعلق کوئی آیت پڑھی جاتی، حضرت عمر، کون ہے عمر فاروق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، کون ہے عمر فاروق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، کون ہے عمر فاروق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں میرے عمر کے ہیں۔ میں کتنی فضائل بات کروں، لیکن وہی حضرت عمر قرآن کی وہ آیت سنتے جس آیت میں اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، تو فاروق اعظم رو کر بیمار پڑ جاتا ہے۔ کیوں ان کے دلوں میں اتنا اثر ہوتا تھا؟ یہی پاکیزگی ان کے دل دماغ میں تھی۔ یہ پاکیزگی آج بھی حاصل ہو سکتی ہے آپ کو بھی، ہم کو بھی، تب آپ کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے باطن کا، اپنے آپ کا صفیہ کرے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں بالکل ادب کے ساتھ، مزاجوں کو نرم بنائیے، دل کو نرم بنائیے اور تعظیم، دلوں میں عزت رکھیے، ادب رکھیے۔ میرے آقا کا بیان ہو رہا ہے، میرے حبیب کا بیان ہو رہا ہے، صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتا کہ حضور کے لیے جام دے دیں گے، جب ان کی باتیں بھی ہو تو ادب دل میں آنا چاہیے، عزت دل میں آنا چاہیے، خوف دل میں آنا چاہیے، اور ان باتوں کو سنیں پھر دیکھیں آپ کا باطن انشاءاللہ صاف ہوتے رہے گا۔ اب حدیث پاک سنیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، توجہ میری طرف رکھیں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کے حق میں برے کلمات نہ کہنا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے حضرت آج کے دور میں صحابہ کے بارے میں نے کہا یہ حضور کا فرمان ہے،
हुजूर जो कहे तो कुछ ना कुछ वजह उसकी ज़रूर होती है, और उसकी वजह कुछ ना कुछ होती ज़रूर है, तो ताकि अल्लाह के बताने से हुजूर जानते थे कि मेरे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मेरे सहाबा को गालियाँ देंगे, मैं उनको भी आपके सामने एक्सपोज करूँगा कौन सहाबा को गालियाँ देते हैं। और मैंने आपको फिर बताया, लगातार 3 जुम्मे से आपको बताते भी आ रहा हो, सहाबा वो जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में कर दी है, सहाबा वो जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने आयत में सूरह हदीद में फरमाया कि सब के सब जन्नती है, सहाबा वो जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया इनके रास्ते पर चलो जिन पर इनाम हुआ है, सहाबा वो जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। और आने वाले मुसलमानों की अल्लाह ने तारीफ क्या की कुरान में, जो मैंने जुमा में पढ़ा था गुरिशा जुमा, कि जो आने वाले मुसलमान होंगे वो पिछले मुसलमानों से दुश्मनी नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, उनके लिए दिल में मोहब्बत रहेगी। अब इन बातों को ज़हन में रख के सरकार फरमाते हैं, मेरे बाद मेरे सहाबा के हक़ में बुरा मत कहो, जो सहाबा से मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से करता है, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, सहाबा से दुश्मनी रखी, उनके सहाबा के बारे में दिल में कुछ गलत सोच लिया, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि वो उसके दिल में हकीकत में सहाबा का बुग़्ज़ नहीं मेरा बुग़्ज़ रहेगा। और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, हुज़ूर फरमाते हैं जो मुझसे दुश्मनी रखता है, फिर अल्लाह उसको, वो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाता है, जो रब को तकलीफ़ पहुँचाता है अल्लाह उसको दोज़ख में डालेगा। यानी हुज़ूर फरमा रहे हैं वाकई तुम्हारे दिल में अगर मेरी मोहब्बत हो, है मोहब्बत से हुज़ूर फरमा रहे हैं कि वाकई तुम्हारे दिलों में हुज़ूर से मोहब्बत हो, और होना भी चाहिए। कुरान की कई आयतें हदीसों में आया है, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी जान अपनी औलाद से ज़्यादा हुज़ूर से मोहब्बत ना करते हो। लिहाजा वाकई जो हुज़ूर से मोहब्बत करता है तो फिर हुज़ूर के सहाबा से भी मोहब्बत करेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं हुज़ूर से तो मोहब्बत करता हूँ लेकिन सहाबा से नहीं करता, तो फिर उसकी मोहब्बत झूठी है, उसकी मोहब्बत झूठी है। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा से बुग़्ज़ वही रखेगा जिसके दिल में मेरे लिए दुश्मनी होगी, माज़अल्लाह। अब देखिए, आप कहेंगे मौलाना अब इसकी मैं थोड़ी सी शरह कर आपको बताता हूँ कि हज़रत अब फिर कुरान में अल्लाह ताला एक जगह क्या कहा, सरकार ने हदीस में क्या फरमाया, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से सो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह से डरो। और कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं कई आयतों में फरमाया इत्तकुल्लाह, ये आयत है अल्लाह से डरो। अब ये अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा उसका अकीदा भी सही होगा, उसके आमाल भी सही होगा। जहाँ खौफ खुदा ख़त्म हुआ आमाल और अकीदे में बेकार पैदा हो जाती है। लेकिन जब बंदा तन्हाई में हो और या मार्केट में हो, लोगों के साथ हो, सोसाइटी में हो, कहीं पर भी हो, खौफ खुदा अल्लाह का बंदे के दिल में रहे तो यकीन जाइए फिर वो तन्हाई में भी गलत काम नहीं करता। सोसाइटी और मुआशरे में तो दूर की बात है, तन्हाई में भी वो कोई गलत काम नहीं करता। असल में जब खौफ खुदा दिलों में से निकल जाता है, जहन में से, दिल में से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकल जाता है, फिर वो लोग जो है ना वलियों के भी बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, सहाबा के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले अल्लाह से डरो। अब आप कहेंगे मौलाना वो कौन लोग हैं जिन्होंने सहाबा के बारे में जो है सहाबा के बारे में जो है गलत बातें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो 2 किस्म के लोग हैं। आप फिर देख लिया, वो 2 किस्म के लोग हैं। और मैं कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई झगड़े की बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बता रहा हूँ। सुन्नी वही है जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो सहाबा की भी इज़्ज़त करता है, नबी के घर वालों की भी इज़्ज़त करता है, जो सहाबा से भी मोहब्बत करता है, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करता है, जो सहाबा का भी अदब करता है, नबी के घर वालों का भी अदब करता है, जो दोनों से मोहब्बत करे उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो कुछ लोग अब ये जो हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, वो कौन लोग हैं, किन के बारे में कहा? तो आज देखिए सहाबा को बुरा बोलने वाले 2 किस्म के लोग, एक जिनको शिया कहा जाता है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कोई लड़ाई की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। आप कहेंगे मौलाना ये फितने की बात मत करिए, कोई अच्छी बात बताए। मैंने कहा ये फितने की बात नहीं बाबा, जो अहले तशय्युअ है जिनको शिया कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में,
انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی اور ان کے نزدیک صحابہ پر تبرہ کرنا، صحابہ کے بارے میں تبرہ کرنا معاذ اللہ، اس کو یوں کہیے کہ صحابہ کو گالیاں دینا ان کے نزدیک عبادت ہے۔ اب سوچیے، اگر آپ کے ماں کو کوئی گالی دے، آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ اس کو سلام نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ اس کے ساتھ کھاتے نہیں پیتے نہیں، کیوں؟ کہا پر حضرت یہ تو ہمارے ماں باپ کو بارے میں گالیاں دیتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر عزت صحابہ کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن اللہ نے کئی تعریفیں بیان فرمایا ہے، تو لہٰذا اہل تشیعوں سے، شیعوں سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ دین کو گرانے کے برابر ہے۔ تو خیر، صحابہ کو گالیاں دینے والے ایک تو اہل تشیع، یہ تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ دشمن اگر کھل کر سامنے آئے اور کہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، تو جو کھلا دشمن ہوتا ہے اس کو ہم پہچان لیتے ہیں، اس کو ہم پہچان لیں، اس کو اصل ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کھلا دشمن سے تو ہم ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اصل جو دشمن ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، بغل میں ہو، ہمیں بغل کے دشمن کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ارے آپ کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھ کر پھر آپ کے پیٹ میں ہی چھری بھوگے، وہ بڑے خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے دشمن کھلے دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو صحابہ کو گالی دینے والے ایک تو شیعہ ہے، ان کو تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت و جماعت میں جو یقین اللہ پر کہ آپ میں سے کوئی سنی مسلمان کسی شیعوں کی مجلس میں نہیں جاتا، نہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ ان کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے۔ اگر بات چیت بھی ہے تو کاروبار کے لین دین تک ہے، کاروبار کافروں سے بھی ہم بات چیت بھی کرتے ہیں یا کاروباری حد تک کرتے ہیں، مذہب کی حد تک نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر ان تک بات چیت بھی کرتے تو کاروبار کے حد تک رکھے، مذہب کی حد تک نہ رکھے۔ لہٰذا اب ایک تو یہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ کون ہیں؟ ہاں، اپنے آپ کو سنی بولنے والے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ نے آپ کو سنی بولنے والا، ابھی تو آپ نے کہا سنی تو وہ ہے جو نبی کے صحابہ کی بھی عزت کرتا اور نبی کے گھر والے اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں، لیکن آج کے اس دور میں کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ کر، اپنے آپ کو معالی کیا اولاد کہہ کر بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ کے بارے میں غیر غلط باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو آج کے دور میں تفضیلی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میرے پر توجہ دیں، کیا کہا جاتا ہے؟ تفضیلی، یعنی شیعوں کو نہیں کہا جاتا، یہ تفضیلی لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ تفضیلی، تھوڑا اور کھول کر میں اسپوز کرنا چاہتا ہوں آج ان دشمنوں کو، کیونکہ آپ مریں گے نا، آپ اور مرنا مجھ کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی فتنے کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز تو آپ کو پتہ ہے نا، مرنا ہے۔ مرنے کے بعد نہ آپ کا دوست قبر میں آئے گا، نہ آپ رشتہ دار آئیں گے، نہ پیسہ آئے گا، سب کچھ یہاں آئیں گے۔ یہ تو اچھی طرح آپ جانتے ہیں، خبر میں ہمارا ایمان اور عمل ساتھ آئے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ کوئی بگاڑ دے اور آپ کا کوئی مرشد بھی ہو اور عقیدہ آپ کا بگاڑ دے تو خدا کی قسم پھر ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ لہٰذا آپ کے ایمان اور عقیدہ مضبوط رہے، اس لیے میں آپ کو کھول کر یہ باتیں بتا رہا ہوں، جھگڑے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر جا کر شیعوں سے لڑے، اب باہر جا کر تفضیلیوں سے لڑے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شہد میں زہر دینے والوں سے بچے رہے، تاکہ آپ کا شہد میں اگر زہر کوئی دے کے کھلا دے آپ کی جان چلے جائے گی، لیکن آپ کے ایمان کو کوئی بگاڑ دے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے کہ ہے کہ تفضیلی لوگ آج دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ ان کے بارے میں اپنے آپ کو سنی بولنے والے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر پیلی ہری ٹوپی پہن کر ان کے بارے میں غلط بولنے والے موجود ہیں۔ اور میں زیادہ دور کی بات نہیں، حیدرآباد ہی کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن، میں بھی پیدائشی حیدرآبادی ہوں، کوئی مہاراشٹرا کرناٹک سے نہیں آیا، پڑھا بھی یہیں حیدرآباد میں ہوں، پیدا بھی یہیں ہوا ہوں، بڑا بھی یہیں ہوا ہوں۔ جو ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی حیدرآباد میں پیلی ہری ٹوپی پہن کر لوگ حضرت امیر معاویہ کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں، وہ کالے کپڑے والوں سے تو آپ بچ جائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟
میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں برا لفظ مت بولو. اللہ سے ڈرو. میرے بعد میرے صحابہ کے لیے کوئی برا، ارے کس لیے آپ برا بولتے ہو ان کو؟ کبھی پڑھو صحابہ کو. جب مکہ میں کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا، مجھے بتائیے ایسے وقت صحابہ حضور کے ساتھ رہے، اپنے مالوں کو توڑایا، اولاد کو کٹوایا، ارے بھائی اپنا گھر بار سب چھوڑا، حضور کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہے. وہ صحابہ ان کے بارے میں تم برا بولو گے، ان کو غلط بولو گے. صحابہ اکرام بولے نہیں یہ حضرت امیر معاویہ مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو صحابہ تھے ہم ان کے لیے غلط نہیں بولیں گے. میں نے کہا جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، قرآن میں اللہ نے فرمایا حبیب ہم دونوں سے راضی ہو چکے ہیں. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو آپ کون ہیں بولنے والے؟ آپ آج کے دور میں کسی بڑے مفتی، بڑا مولوی، بڑے پیر صاحب کو مت دیکھیے، عقیدے کو پہلے دیکھیے کہ یہ ہمیں دعوت کیا دے رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بہکاوے میں آ کر کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں غلط بات بیٹھ جائے، غلط خیال آ جائے تو ہمارا ایمان تو ہی ہو گیا. تو لہٰذا جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان سے آپ کو ہوشیار رہنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں، اور یزید جیسے بدبخت کو لعین کہتے ہیں، پلید کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، ہم اس کو کوئی عزت بھی نہیں دیتے، لیکن ان کے والد صحابی ہے. بولے محبت سے سوال، صحابی ہے، اور صحابیوں کا ادب کرنا یہ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے. صحابہ کرام نے حضور کا جو ساتھ دیا ہر حال میں. بھائی اگر مجھے بتائیے کسی کے ساتھ رہنے سے اگر آپ کے مال کو کوئی نقصان پہنچائے، اگر کوئی روڈی صاحب بولے ارے میاں کل سے تو اگر اس کے ساتھ دکھا تو تجھے ہم مار دیں گے، تیرے مال لوٹ لیں گے، فلا فلا کر دیں گے، بتائیے ہم دوسرے دن اس کو سلام بھی نہیں کریں گے؟ ارے من کو اس کے ساتھ رہیں گے تو فلاں لیڈر ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ رہیں گے فلاں پہلوان ناراض ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہیں گے فلاں روڈی ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہمیں تو اپنی اولاد، اپنا مال، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے پیارے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ وہ جو حضور کے ساتھ رہ کے نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا. آپ دیکھیں مکے میں جب حضور کو تنگ کیا جانے لگا ہر طریقے سے، اور حضور پھر بھی اپنے کام کو، تبلیغ کے کام کو آگے بڑھاتے رہے. بولو نا سبحان اللہ. حضور کو معاذ اللہ خریدنے کی کوشش کی گئی. مشرکین آئے، آ کر کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر وہ ہماری بات مان لیں گے تو ہم ان کو مکے کا سردار بنا دیں گے، اور ان کے لیے سب سے حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے. بس ان کو کہو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں لا کر سورج کو رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں لا کر چاند کو رکھ دے تب بھی میں محمد رسول اللہ اپنے دین کے کام کو نہیں روکوں گا. جب مشرک ہر طریقے سے کوئی حضور کو خریدنے کی کوشش کی گئی، تکلیف دیا، جو حضور کے ساتھ رہتا ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان کو تکلیف دیا جاتا. کون رہتے تھے حضور کے ساتھ؟ وہ صحابہ ہے. آپ دیکھیں شعیب ابی طالب کا واقعہ پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نوجوان بچوں، آپ پریشان ہو جائیں گے. شعیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے آپ کہیں گے حضرت وہ کون سا واقعہ ہے؟ میں نے کہا اگر آپ تاریخ پڑھے، حضور کی زندگی مبارک کو پڑھے کہ مکے میں ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین نے حضور اور حضور کے ماننے والے مسلمانوں کو کہا کہ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کوئی سلام کرے گا، نہ ان کو کوئی کرانے کا آئٹم بیچے گا، کچھ خرید و فروخت سب کچھ روک دیا گیا. اور یہ حال 3 سال تک رہا. مکے میں آج وہ مقام شعیب ابی طالب ہے جو 2 پہاڑ کے بیچ میں مقام تھا، وہاں پر حضور بھی رہے، ان صحابہ بھی رہے، اور صحابہ نے 3 سال تک، بتائیں مجھے 3 سال تک نہ صحابہ نے کسی سے بات کیا، نہ ان سے کوئی بات کرتا تھا. نہ کوئی مارکیٹ میں خریدنے جاؤ 5 روپے چیز 1000 روپے مل رہی ہے ان کو خاص طور پر. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے ساتھ ہے. صحابہ کو مثال دے رہا ہوں، 5 روپے کی چیز کو 1000 روپے کر دیا ان کے لیے. اس طرح سے ان کو تکلیفیں دی گئی. 3 سال کا عرصہ گزرا. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائے اگر ہم کسی کے ساتھ رہ کر ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہم ساتھ چھوڑ دیتے؟
نکو بھائی اگر ان کے ساتھ رہوں گا تو لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ نے 3 سال تک ساتھ رہنے کے بعد جب لوگوں نے بیکاٹ کیا مکے میں تب بھی وہ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑے. بولے ہم اور آپ رہتے تو بھاگ جاتے. ہم تو اگر کوئی بازو والے سے کوئی لڑ لا تو جانتے بھائی اس کی بلا میرے اوپر آ جائے گی، جبکہ جانتے کہ یہ سچا وہ جھوٹا ہے. لیکن صحابہ ویسے نہیں تھے، وہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. وہ ان 3 سالوں میں صحابہ پتے کھا کر زندگی گزاری، یہاں تک کہ چمڑے کے جوتے ہوتے ہیں نا، ان جوتوں کو ان کے تلووں کو نکال کر جلا کر اپنی بھوک کو مٹایا صحابہ نے، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایسے حالات میں حالات کچھ بھی ہو صحابہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، دین کے ساتھ رہتے تھے. اور ہمیں سبق دے دیا گیا حالات کچھ بھی رہو ایمان بیچنے کا سودا کبھی مت کرنا. یہ سبق ملا صحابہ کی زندگی سے. حالات کچھ بھی ہو نہ داڑھی رکھنے سے ڈرنا نہ نماز چھوڑنا، بس تم عمل کرتے رہو، اللہ تمہاری زندگیوں کو آسان بنا دے گا. یہ سارے کام کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. اللہ قرآن میں فرماتا تم ایمان لاؤ میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا تمہیں. ہاں سبحان اللہ بولیے. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان لائے نا میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا. مولا کیوں؟ فرمایا اگر تم ایمان لائے ہیں تو اللہ فرماتا پھر میں تمہارا امتحان لوں گا، تم اپنے ایمان میں مضبوط ہو نہ ہو. بولے امتحان اللہ کیوں لیتا ہے؟ آنے کے اللہ جانتا ہے ہمارا ایمان ظاہری ہے یا باطنی. اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے ہمارا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے ہیں، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. امتحان لیا اس لیے جاتا ہے تاکہ خود کو پتا چلے جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں زبانی پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے. ذرا مصیبت آتے چھوڑ کر بھاگتا یا اللہ اس کے رسول کی محبت میں مضبوطی سے کھڑا رہتا. ذرا پریشانی آئی نمازیں چھوڑتا یا اللہ اس کے رسول کی محبت میں نماز بھی پڑھتا ہے سچ بھی بولتا ہے. ذرا تکلیف آئی تو کیا سچ بولنا چھوڑے گا؟ حرام کھانا شروع کر دے گا؟ پھر یہ ایمان تمہارے دل دماغ میں نہیں تو آ رہا، زبانی تم نے کلمہ پڑھا ہے. لہذا امتحان اللہ پاک نے ضرور لیا. اور تمام صحابہ کا بھی امتحان لیا. انہیں بھوکا رکھ کر دیکھا، ان کے مال لوٹ لیے گئے. اللہ نے دیکھا اب کیا کرتے ہیں، مال لوٹے گئے، ان کی اولاد کو قتل کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا. پھر بھی صحابہ نے اللہ اس کے رسول کے ایمان کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں میں ان کی کامیابی دیکھنے کے بعد ان کی تعریفوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. یہ ہے صحابہ. ہمیں سبق مل رہا ہے حالات کو دیکھ کر کبھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرنا. حالات کو دیکھ کر کبھی جھوٹ. مجھے بتائیے صحابہ اگر جھوٹ بولتے تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے تو مشرک ان کو گھر میں بٹھاتے، سروں پر بٹھاتے، یوں سمجھے کہ دولت کا انبار لگا دیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں سچ کا ساتھ دیا. حالات کو دیکھ کر کبھی جھوٹ کا ساتھ مت دے. ارے بھائی میں جھوٹ کا ساتھ دوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی. مسلمان اگر یہ سوچ رہا ہے تو اپنی غلط فہمی سے باہر آئیے. صحابہ کو پڑھیے، انہوں نے ہر حال میں سچ کا ساتھ دیا، سچ بولتے رہے، سچ پہ عمل کرتے رہے تو اللہ پاک نے آج ان کی عزتوں کو ایسا بلند کر دیا ہے کہ قرآن ان کی تعریفیں بیان کر رہا ہے. سیدھا بیٹھو بیٹھے، سیدھا بیٹھو. ایسا ہاتھ لے کر میری طرف دیکھیے. آپ پیچھے بیٹھ کر دیکھیے. ایسا ہاتھ ٹیکا لے کر بیٹھنا تکبر کی نشانی ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل میں نرمی لائیے، ادب کے ساتھ سنیے. آپ غور کریں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے، دونوں. تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں برے کلمات مت کہو. میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ صحابہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، دین پر عمل کرتے رہے اور مضبوطی سے قیام رہے. لہٰذا ہمیں ان سے سیکھنا ہے. قرآن میں تو نماز میں تو ہم ہر وقت دعا مانگ رہے کہ اللہ چلا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ہم تو دعا ہر وقت مانگ رہے ہیں. تو آج جو ہے امیر معاویہ یہ بھی صحابی ہے. اور دیکھیں میں یہاں مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم جب امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ اپنے آپ کو سید کہنے والے دیکھو علی سے زیادہ امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہم مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مقام و مرتبے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی تو دور کی بات ہے، مولا علی تو دور کی بات ہے، ان کے بیٹے امام حسن یہ بھی بہت دور کی بات ہے، ان کے بھائی امام حسین، حضرت امام حسین کے پیر کے دھول کے برابر بھی حضرت امیر معاویہ نہیں ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں اہل سنت و جماعت کا اعتدال والا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ نہ آپ ادھر پھسلے نہ ادھر پھسلے، آپ اعتدال بالکل بیلنس کو برقرار رکھے کہ صحابہ اور اہل بیت تو میں جب حضرت معاویہ کی تعریف کر رہا ہوں تو معاذ اللہ حضرت علی کے مقابلے میں نہیں کر رہا ہوں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت معاویہ وہ ہے، حضرت معاویہ وہ ہے جن سے امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ بس میں سنیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس سے امام حسن صلح کر لے، علی کا بڑا بیٹا حسن، امام حسن جنتی نوجوانوں کا سردار، جن سے صلح کر لے، ان کے بارے میں ہم کیسے غلط بولا کر سکتے؟ آج کے سیدوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تم امیر معاویہ کو بولنے سے پہلے امام حسن کی رائے کو سامنے رکھو۔ امام حسن کو تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر امیر معاویہ سے صلح کر لیا تھا۔ ایک تو یہ، اب آپ دوسری بات میں بتاتا ہوں، یہ فتاوائے رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا، دیگر حدیث کتب حدیث میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث سنیے، امام آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا اے حبیب، اللہ نے ہمارے نبی سے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب، جس سے تو رشتہ جوڑتا ہے، جس سے تو رشتہ جوڑتا ہے وہ بھی جنتی، اور جو تجھ سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ بھی جنتی۔ بولو محبت سے سبحان۔ جس سے تو رشتہ جوڑتا ہے وہ بھی جنتی، اور جس سے تو رشتہ جوڑتا ہے، جو لوگ تجھ سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ بھی جنتی۔ اب اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے آپ، حضور سے رشتہ جوڑنے والا بھی جنتی، حضور سے رشتہ، اور حضور نے جس سے رشتہ جوڑا، میں یہاں اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی جنت، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور نے جس سے رشتہ جوڑا، بولے کس سے جوڑا؟ میں نے کہا دیکھو مجھے بتائیے، حضور نے جس کو رشتہ اپنے جو حضور سے جڑے، جو حضور سے جڑے وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، وہ مولا علی ہے، علی تو ہے ہی اولاد سے، لیکن حضرت عثمان غنی کو سرکار نے ایک نے اپنے دو بیٹیوں دے کر ان سے رشتہ جوڑا، جس سے جو حضور سے رشتہ لیتے ہیں تو عثمان غنی کون ہے؟ جو حضور کے داماد ہے، اور حضور نے دو بیٹیوں کو اپنے ایک کے بعد دوسری بیٹی کو نکاح میں عثمان غنی کے دیا تھا، تو حضور سے رشتہ عثمان غنی کا جڑا۔ علی کون ہے؟ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح، یوں سمجھیے کہ طہارت کا ٹکڑا علی کا نکاح میں آیا ہے۔ تو یہ عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے جنہوں سے حضور نے رشتہ جوڑا ہے؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دیا ہے، یہ بھی حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھ سے کہتا ہے جو تجھ سے رشتہ جوڑتے ہیں، تو جس سے رشتہ جوڑتا ہے وہ سب جنت ہے۔ تو اب یہ بتائے کہ عثمان غنی کو شیعہ کالے کپڑے والے گالیاں دیتے ہیں، حضور تو جنت ہی کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں دشمنوں سے وہ اشار رہی ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے۔ اب مجھے بتائے ابو بکر عمر کون ہے جن سے حضور نے رشتہ جوڑا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ یہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے، یہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بیٹی حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ یہ دونوں بیویاں حضور کے ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور مجھے بتائیے جب ابو بکر کی بیٹی حضور کی گھر والی مقدس بیوی، عمر کی بیٹی حضور کی مقدس بیوی، یہ تو حضور نے رشتہ جوڑا، لیکن اب بتائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہے۔ میں پھر ذہنوں کو پا کر کے قرآن ذہن میں لائیے، قرآن کو ذہن میں رکھ کر یہ بات سنیے، 11 شادیاں جو حضور نے کی ہے اس کی کئی وجوہات تھی،
کئی وجوہات تھی. جب ان کی وجوہات کو آپ کو سنیں گے تو آپ کا ایمان یقین سے مضبوط ہو جائے گا. میں نے اس پر رمضان جیسے مبارک مہینے میں جب ہم 10 رمضان کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا یوم مناتے ہیں تب میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ حضور نے 11 شادیاں کی کیوں. کوئی غلط ذہن نہ لے جائے, کوئی غلط بات ذہن میں نہ لے جائے کہ ارے حضور نے 11 شادیاں کی. اس کی وجوہات آپ جب سنیں گے آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. میں وجوہات پر بیان نہیں کروں گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کے 11 مقدس بیویاں جن کا ذکر قرآن میں اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے, اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے اے حبیب تیرے تمام بیویوں سے اللہ راضی ہو گیا. اب سنیں آپ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے تو حضور کی 11 بیویوں میں ایک بیوی کا نام سیدہ ام حبیبہ ہے. سیدہ ام حبیبہ ہے. اور یہ ہے کون؟ سیدہ ام حبیبہ ہے کون؟ یہ حضور کی مقدس بیوی تو ہے لیکن ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں جس نے حضور کو اپنی نکاح میں اپنی بہن کو دیا ہو وہ حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دوزخی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے خود پر اللہ نے مجھ سے کہا جو تجھ سے رشتہ جوڑتا ہے وہ بھی جنتی ہے اور تو جس سے رشتہ جوڑتا ہے وہ بھی جنتی ہے. تو خدا کی قسم آج کے اس دور میں جو صحابہ میں کیونکہ امیر معاویہ کو بھی اگر کوئی غلط بول رہا ہو اگر وہ آپ کا پیر ہے تو مرید ہونا چھوڑ دے, وہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے اور وہ سید ہے. انہوں حضرت معاویہ کو بولے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا سیدوں کا سردار امام حسن ہے, سیدوں کا سردار امام حسن ہے. انہوں نے حضرت معاویہ سے بیعت بھی کیا. اور سنو جب حضرت امام حسن یا امام حسین کے پاس کوئی غریب آدمی کچھ منگنے کے لیے آتا تو حضرت امام حسن ہو یا امام حسین ہو ان کو کہتے تھے ٹھہر جا ابھی ہمارا مال راستے میں ہے, جب آئے گا ہم تیری مدد کر دیں گے. وہ مال آتا کہاں سے تھا؟ جس مال کو امام حسن اپنا مال کہہ رہے ہیں, جس پیسے کو امام حسین اپنا پیسہ کہہ رہے ہیں, وہ مال حضرت معاویہ ہدیے کے طور پر امام حسن امام حسین کو بھیجا کرتے تھے. مجھے بتائیے اگر حضرت معاویہ کی حکومت غلط ہوتی اللہ نہ کرے غلط ہوتی تو بتائیے امام حسن خاموش رہتے؟ امام حسین خاموش رہتے؟ امام حسین کے نظر میں یزید غلط تھا. 72 کو لے کر کربلا کے میدان میں چلے گئے. اگر اس کو آج نہیں روکیں گے تو دین میں فساد آ جائے گا, اس کو اگر آج نہیں روکیں گے تو دین میں خرابی پیدا ہو جائے گی. تو اگر غلط تھا یزید تبھی تو کربلا گئے حسین پاک. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہوتے تو علی کا بیٹا وہ ہوتا ہے جہاں شیر خدا کا بیٹا پیدا ہو وہ پیدائشی شیر خدا نظر آتا ہے. شیر جیسی طاقت رکھنے والا علی کا بیٹا ہوتا ہے. مجھے بتائیے اگر وہ معاویہ کو غلط سمجھتے نہ ان کا پیسہ قبول کرتے نہ ان کی حکومت قبول کرتے. امام حسن امام حسین نے حضرت معاویہ کے ہدیے کو قبول بھی کیا, ان کے مال کو اپنا مال بھی کہا, خاموش بھی رہے, بتا دیا حضرت معاویہ غلط نہیں صحیح ہے. پھر آج ہم اور آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ آج کا سید کی بات کر رہا ہوں, وہ سید کی نہیں, آج کے سید کی بات کر رہا ہوں. اگر آج کا سید حضرت معاویہ کو گالی دے وہ تمہارا پیر نہیں ہو سکتا, وہ تفضیلی ہے. شیعوں کو پہچان لیتے ہیں آپ, ان تفضیلیوں کو بھی پہچانو جو صحابہ کا نام میں خاص طور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو سن کر چڑ جاتے ہیں اور ان کے چہرے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور اپنے مرید کو ڈانٹ کر کہتے ہیں ان کا نام نہ نکالنا. میں ان مریدوں کو کہتا ہوں چھوڑو ایسے پیروں کو, خبر میں نہ پیر ساتھ آئے گا, خبر میں ساتھ آئے گا تو ایمان اور عقیدہ ساتھ آنے والا ہے. کسی صحابی کے بارے میں غلط بول کر آپ اللہ کی نظر میں غلط نہ ہو جائے, کسی صحابی کے بارے میں برا بول کر آپ اللہ کی نظر میں معاذ اللہ رسوا نہ ہو جائے. ہر صحابی اہل سنت یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ دیکھیں میں آپ ایک حدیث اور سنا کر انشاءاللہ کیونکہ
وقت بالکل قریب آ گیا ہے تو میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے ٹاپک کو لے کر جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اب سنیے میں حدیث کی روشنی میں فضائل صحابہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی لگاتار 3 جمعے میں نے صحابہ کی شان کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہے۔ آج کا جمعہ میں آپ کو صرف فضائل صحابہ کے متعلق حدیثیں پڑھ رہا ہوں، 3 حدیثیں اور اس کی مختصر شرح میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب چوتھی حدیث سنیے آپ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں میری ساری امت سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ میرے زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ جس زمانے میں حضور تھے ظاہری حیات میں، آج بھی خبر میں زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں جب خبر میں زندہ ہے تو باہر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا کہ تیری آنکھ میں کمزوری پیدا ہے، ورنہ زندہ نہیں، زندہ کیسے رہے؟ حضور کی حیات پر میں نے یہاں اسی مسجد میں 1 گھنٹے تقریر کی ہے۔ حضور کس طرح زندہ قبر میں، لوگ کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ۔ میں نے کہا بھائی تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو۔ میں نے کہا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے 9 مہینے کہاں رہے؟ بولے ماں کی پیٹ میں۔ میں نے کہا جب ماں کی پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ نہ وہاں ہوا آتی تھی، نہ آکسیجن ملتا تھا، نہ تم کھانا کھاتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، لیکن جب تم ماں کی پیٹ میں 9 مہینے زندہ، اللہ تمہیں رکھ سکتا ہے۔ 9 مہینے آسان ایک مثال دے کر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب 9 مہینے اللہ تمہیں ماں کی پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہی رب اپنے حبیب کو قبر میں ہمیشہ زندہ سلامت رکھے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں، بات آپ کو آسان ہے۔ اب مجھے بتائیے کبھی آپ قبرستان گئے اور قبرستان کی گیٹ سامنے نظر آئی؟ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا قبرستان سے گزرو تو مرحومین کو سلام کرو۔ کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور المؤمنین، یہ کہتے ہو؟ بتائے قبرستان ہے، اس کے سامنے سے بھی آپ گزرے تو السلام علیکم یا اہل القبور المؤمنین، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو؟ ہے نا؟ تو عام روحیں اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے محبوب اپنے قبر میں زندہ ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو سلامت رکھا، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تم تمہارے عقل سے کیوں سوچ رہے ہو؟ اچھا مجھے بتائیے ایک قبرستان 1 کلومیٹر تک یا 2 کلومیٹر تک یا 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہو، پورا 4 قبرستان پھیلا ہوا ہو، کیا آپ ہر خبر کے سامنے جا کے السلام علیکم کرتے یا گیٹ کے پاس ٹھہر کے کرتے؟ گیٹ کے پاس آپ ٹھہر کر سلام کرتے ہیں، اور جو خبر آخری کونے میں قبر ہو وہ بھی سنتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، وہ بھی سنتا ہے۔ اچھا اسی قبرستان میں شرابی بھی دفن ہے، بے نمازی بھی دفن ہے، جواڑی بھی دفن ہے، ہر ایک دفن ہے، اگر وہ ایمان سلامت لے کر گیا سنتا وہ بھی ہے۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے، جب وہ شرابی ہو کر مرنے کے بعد وہ سنتا ہے تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے تو اللہ کے محبوب کیوں نہیں دے سکتے؟ تو خیر میں آپ کو کیا فرما رہا تھا، حضور فرماتے سب سے بہتر زمانہ میرا، اور فرما پھر جو اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، بولنا سبحان اللہ، صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد اس تابعین کا زمانہ۔ صحابہ کے زمانے کو حضور نے بہتر زمانہ کہا، بولنا سبحان اللہ۔ اچھا یہاں دیکھیں آپ، حضور جو فرماتے نا ایک ایک لفظ میں سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ہاں ہاں بولو سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ میں حضور کے ایک ایک لفظ کو اگر کھول کر سمجھائے آپ کے، جیسا کہ آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے پاک، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور فرمائے 1400 سال پہلے، آج تک علماء اس حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور کے یہ فرمان میں اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے، اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے، آج 2023 میں جن کو اللہ نے علم اور عقل دیا ہے آج بھی اس حدیث کا معنی اور مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا 40 معنی بیان کر، جملہ ایک ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جملہ حضور کا ایک ہے لیکن اس کے 40 معنی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے۔ کیا بولے؟ نیتوں پر ہے۔ فرمایا کسی مسجد میں اس گھر سے تیار ہو کر نکلو اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر جا رہے تب بھی ثواب،
मस्जिद में बैठो, ये नीयत के साथ जो बयान होगा उस पर अमल करूँगा, सुनूंगा, अकीदे को मजबूत करूँगा, ईमान को मजबूत करूँगा, ऐसी नीयत करोगे तब भी सवाब है, तब भी इबादत है। मैं आपको एक दो माने बता रहा हूँ, वरना उलमा ने उसके कई माने बयान फरमाया। क्यों? क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह ने वो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, आप जो कहते हैं उसमें समंदर छुपा हुआ होता है। आप देखिए हदीस पाक मिशकात में सरकार ने फरमाया, जवामी अल कलीम, हुजूर फरमाते हैं मैं कलिमात को जमा अता फरमा गया हूँ, यानी अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा हुनर दिया है कि एक जुमला बोलता हूँ उसी जुमले में समंदर छुपा होता है। अब देखें हदीस पाक में हुजूर ने क्या फरमाया, हदीस में हुजूर ने फरमाया खैरा उम्मती खरनी, करनी का लफ्ज़ को ज़हन में रखिए आप, करनी कि मेरा ज़माना बेहतर, और लफ्ज़ फरमाया करनी, एक होता है करन और एक होता है करनी। हुजूर ने यहाँ खरन नहीं कहा, खरन कहते हैं नसब को, अरबी में करन कहते हैं नसब को, और खरनी कहते हैं ज़माने को। बोलो सुभान अल्लाह, दोनों के। अब खरन और खरनी में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इस हदीस में उलमा ने एक लतीफ़ इशारा बयान करते फरमाया, हुजूर ने जो इरशाद फरमाया खैरुन उम्मती करनी, करनी में ये लफ्ज़ जो करनी आया है, इस करनी में इशारे में हुजूर ने अपने चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का भी जिक्र फरमाया। ये सबसे बेहतर है ज़माने में है। बोलो सुभान अल्लाह। खरनी आप कहेंगे वो कैसा, तो उलमा इसकी तफसीर बयान करते फरमाते हैं, देखो खरनी में चार लफ्ज़ आते हैं, चार लफ्ज़ आते हैं ना करनी में, हाँ। उन चार लफ्ज़ों में आप देखें, एक आता है खौफ, एक आता है रा, और एक आता है नून, और एक आता है या। उरूफ तजही अगर आप पढ़ रहे हैं अली बाता सा, तो आखिरी ये उरूफ तजही का आखिरी लफ्ज़ क्या है? या। शुरुआत में क्या है? अलीफ है ना, शुरुआत में क्या है? अलीफ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको भी आप गौर करें कि यहाँ भी बात पता लगेगा, दमादमस खलंदर अबू बकर का पहला नंबर। अबू बकर के नाम में पहले नाम में आता है लफ्ज़ अलीफ से शुरू होता है, और अली का लफ्ज़ में आखिर में या आता है। तो खैर मैं एक इशारा यहाँ दे रहा था, करनी। हुजूर ने फरमाया खैर उम्मती करनी, ये चार लफ्ज़ करनी के खौफ, रा, नून, या, इन चारों लफ्ज़ हुजूर ने इशारा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का कर दिया है। अब वो कैसा, सुनिए आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम पढ़े, अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ हर मस्जिद में लिखे हुए थे चारों खुलफा का। आप देखें यहाँ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के लफ्ज़ में आखिर में खौफ आ रहा है। सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से। सिद्दीक़ के जब अबू बकर सिद्दीक़ का आ जाएगा तो आखिरी में क्या आ रहा है? खौफ है। और यहाँ क्या फरमाया? खरनी, पहला आ रहा है लफ्ज़ खौफ, यानी अबू बकर पहला खलीफा। फिर फरमाया करनी, दूसरा लफ्ज़ रा, हज़रत उमर के नाम को देखे आखिर में रा आ रहा है, ऐन मीम रा, उमर। लिहाजा यहाँ पर खरनी में रा दूसरे नंबर पर आ रहा है। इससे इशारा हुजूर ने दे दिया मेरा दूसरा खलीफा उमर होगा। अब आया खरनी में लफ्ज़ तीसरा आ रहा है नून, और उस्मान गनी के नाम को पढ़े आखिर में आता है नून। तो हुजूर ने इशारा दे दिया मेरा तीसरा खलीफा उस्मान गनी होगा। और आखिरी में खरनी के लफ्ज़ में आ रहा है या, और अली के लफ्ज़ में देखे ऐन अलीफ या, अली होता है। अली के नाम में आखिर में या रहा है, और खरनी में आखिर में या रहा है। हुजूर ने इशारा दे दिया मेरा आखिरी खलीफा मौला अली होगा। मैं यहाँ फ़ज़ाइल बता रहा था, मैं आपको कितनी बातें बताऊं। सहाबा को देखकर, अगर आज मैं बात ख़त्म कर, सिर्फ 5 मिनट रह गए और मेरी बात को सुनिए, बड़ी मेहरबानी। अगर आज आपको कोई भी वहाबी मुल्ला आपको ये कहे कि तुम ख़बरों पर क्यों जाते हो, तुम अल्लाह के अलावा नबी को, वली को मदद के लिए क्यों पुकारते हो, ऐसा करना गलत है, हराम है। बड़ी मिठास से आप सुना रहे आज के दौर में ये लोग,
پہلے تو بھی شرک بدعت بولتے تھے، ابھی 2023 میں جب انٹرنیٹ زیادہ آ گیا تو لوگوں کو علماء اہل سنت نے اپنے بیانوں کو ریکارڈ کرا کر انٹرنیٹ میں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی. تو اب یہ وہابی جو ہے نا، خاص طور ہمارا حیدرآباد دکن میں تبلیغی جماعت بڑا تیزی سے کام کر رہی ہے. تبلیغی جماعت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. اب یہ اتنی تیز ہو گئے یہ لوگ تبلیغی جماعت. پھر کہہ رہا ہوں، لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، نہ میں آپ کو کوئی احتجاج کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مرنے کے بعد خبر میں نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، بلکہ خبر میں ایمان آئے گا، عقیدہ آئے گا، عمل آئے گا، اور حضور آپ کو چہرہ دکھائے گا. بس ذرا آپ سوچیے، حضور کے گستاخوں کو پہچانیے. آپ میں کہہ رہا ہوں ان تبلیغیوں کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، ان وہابیوں کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھے. یہ لوگ ہیں کون؟ یہ لوگ شہد میں زہر دینے والے لوگ ہیں، شہد میں زہر دینے والے لوگ ہیں. اور میں آپ کہیں گے نہیں ہمیں لے کر چلنا پڑتا. میں نے کہا وہ آپ لیڈر نہیں ہیں، وہ لیڈر بولتے ہیں لے کے چلنا پڑتا. ہم کو سوچے ہم لیڈر صاحب ہیں، سب کو لے کر چلا. ایک عالم دین آئے تھے، ان کا نام تھا مولانا ادریس رضا خان صاحب. ان کو ایک لیڈر صاحب آئے اور آ کر کہا تھا حضرت ذرا میں آپ کے بیان میں بیٹھ رہا ہوں، کسی کو برا مت بولیے، ذرا میں کسی کو آپ برا مت بولیے، میں لیڈر ہوں، سب کو لے کر چلتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا تو بہت بہترین آپ نے جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتائیے کس پارٹی سے؟ بولے فلاں پارٹی سے. اچھا آپ جب اس پارٹی سے ہے، الیکشن میں دوسری پارٹی کو برا کیوں بولتے؟ اب کل ہی الیکشن گزرا، دیکھ لیا آپ نے، بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مار لے رہے ایک دوسروں کو مار لے. میں حالانکہ سیاست کا میں خیال نہیں ہوں آج کی کہ سیاست اسلام کا حصہ ضرور ہے. یہ کون سی سیاست؟ ایسی گھٹیا سیاست نہیں، وہ سیاست جس سیاست میں اسلام اور مسلمان اور انسانوں کو فائدہ پہنچے. ایسی سیاست نہیں جو روڈ بنانے کے نام پر کروڑ روپے خرچ کر دے. ایسا لیڈر نہیں جو محلوں کو، روڈوں کو، لائٹوں کو بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دے. ہمارے صحابہ نے ایسی سیاست نہیں کی. حضرت عمر نے جو سیاست کی ان سیاست کو آپ پڑھیے. آج میں اس بیان پر بھی تعجب کرنے لگا. محمود علی جو ہمارے ڈپٹی سی ایم تھے، میں نے کہا تعجب ہے، تم کہتے ہو جیسا عمر سیاست کرتے تھے آج کے دور میں وہ ہمارا KCR سیاست کر رہا ہے. شرم سے ڈوب مرو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے. محمود علی صاحب ڈوب مرو. کس کی مثال کس کو لے جا کر دے رہے ہو؟ مجھے آپ بتائیے. اگر میں آپ کو کہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی پارٹی کے میں قائل نہیں، نہ کسی پارٹی کا میں پروموٹ کر رہا ہوں، نہ کسی پارٹی کے خلاف بول رہا ہوں. جب بات دین کی آئے گی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. جب بات مذہب کی آئے گی تو ہم ذمہ داری علماء کی خاموش نہیں بیٹھیں گے، آنکھ میں لا کر بولیں گے. کیا کریں گے آپ؟ کریں گے کیا؟ جو کرنا ہے کرو. دین تک آئیں گے تو بولیں گے، ہم کو ضرور بولیں گے. مجھے آپ بتائیے ایک شرابی بے نمازی کو وہ آپ کے ابا ہے، کتنا غصہ آئے گا آپ کو؟ تم ایک اس کو کہہ رہے ہو کہ فاروق اعظم کی طرح یہ عمل کر رہا ہے. حضرت عمر، ارے بھائی آج علاقے کا میں MLA MP کہاں لے جاؤں آپ کو؟ CM کہاں لے جاؤں؟ ان تک علاقے کا کارپوریٹر ہو وہ لاکھوں روپے غرب کر لیتا ہے. سچ ہے نا؟ جو لوگ گلی کے لیڈر کو پہچانتے، پوچھو ان سے کہ جس گلی کے لیڈر نے اوپر ظلم کیا ہے پوچھو ان کے دل سے. لہذا میں کہہ رہا ہوں لاکھوں کروڑوں میں غبن کرنے والے آج کے سیاستدان، آج کے لیڈر، جب ایک گلی کا کارپوریٹر لاکھوں روپے کھا لیتا ہے، کارپوریٹر نہیں بنے تک جو ہے چیتک پہ پھرتا تھا، لونا پہ پھرتا تھا، کارپوریٹر بن گیا کاریں آ گئی، کارپوریٹر بن گیا بلڈنگ آ گئی. ارے بھائی کاروبار کیا ہے تیرا؟ بولے کاروبار کچھ نہیں، لیڈر بن گیا گلی کے. بس آپ سمجھے عقل مند کو اشارہ کافی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو ایک گلی کا کارپوریٹر بن جائے وہ لوگوں کے لاکھوں روپے ہڑپ لیتا ہے روڈ بنانے کے نام پر ہو، محلوں کے بعد. لیکن روڈ تو بنتے نہیں، آج جو بولتا ہے سر اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ دور چل رہا ہے. اور آج تم کہہ رہے ہو کہ فاروق اعظم کا عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا؟ ارے واہ بھائی واہ. فاروق اعظم سنیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، حضرت عمر ایسے سیاستدان ہے، بولے یار سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضرت عمر کے پاس گورنمنٹ کے مال میں کچھ خوشبو کی شیشیاں ہے، وہ بھی خالی.
खुशबू के शीशियाँ गवर्नमेंट के माल में आए, माल गनीमत कहते हैं गवर्नमेंट का माल जो टैक्स में जो आप देखिए, आप रोड का टैक्स बनते हैं, हम घरों का टैक्स बनते हैं, हम लिहाजा ये टैक्स जमा होकर हमें दिया जाता है। तो खैर उसमें भी कितने खबर होते हैं हमें पता, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फारूक आज़म का अदल इंसाफ को मैं बात आ गई तो तुम किसकी मिसाल दे रहे हो? फारूक आज़म जिन्होंने रात रात भर जग कर लोगों की खिदमत की है। फारूक आज़म, अरे अदल और इंसाफ, उनकी सियासत ऐसे गलत कामों से ऐसी पाक को साफ थी, आपका हर काम जो है बंदों को फायदा पहुंचाया जाता था, इंसानों को फायदा पहुंचाया जाता था। मुझे बताइए, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में इंसाफ अदल इतना ज्यादा आ गया था, इतना ज्यादा आ गया था कि शेर और बकरी फारूक आजम के दौर में, हाँ सच कह रहा हूँ, कोई आपको किस्सा कहानी नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपने फिल्मों में ड्रामों में देखा सुना होगा, लेकिन यहाँ सच बोला जा रहा है, या कोई झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। फारूक आजम ने जो सियासत की है, आपकी सियासत का असर इंसान तो इंसान, जानवरों पर ऐसा पड़ गया था कि शेर और बकरी तालाब के किनारे एक जगह होकर पानी पीते थे। शेर की हिम्मत नहीं होती थी कि बकरी पे हमला कर सके। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मेरे फारूक आजम की सियासत का असर था। आप इनको कह रहे हो? कहा मैंने भाई साहब शर्म आता ना, थोड़ा डूब के मर जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ, किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ हक की बात, दीन की बात आई तो मैं बता रहा हूँ। आप गौर करें, फारूक आजम के एक मिसाल देकर बताता हूँ। आपकी 10 साल हुकूमत में आपने जो फायदा पहुँचाया वो तो नहीं, उन 10 सालों में एक छोटी सी मिसाल देकर आपको बताता हूँ किस तरह मेरे फारूक आजम अदल इंसाफ को पसंद करते थे। वो मिसाल, जब माले गनीमत, जिसको गवर्नमेंट का माल कहते हैं, उन गवर्नमेंट के माल में लाखों करोड़ों रुपए तुम लीडर खा जाते हो, हजम भी लेते हो, डकार नहीं लेते तुम लोग, तुम ऐसे लीडर। फारूक आजम को कहाँ मिसाल देते हो? उस माले गनीमत में कुछ मुश्क और अंबर की खाली शीशी आई। बजाय खाली शीशी को क्या अहमियत होती है? खाली इतर की शीशी खाली अहमियत नहीं होती ना, लेकिन खाली शीशी आई गवर्नमेंट के माल में। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनकी मुक़द्दस बीवी ने कहा, शीशी भी खाली है, हमें दे दीजिए, घर में इस्तेमाल करने काम आएगा। फरमाया फारूक आज़म ने, ना ना, ये माल मुसलमानों का है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे तो बोलिए सुभान अल्लाह। ये सियासत थी हमारे बड़े अकाबिरों की। ये फरमाया ये माल मुसलमानों का है, अगर होना भी है तो एक काम करो, मैं तमाम सहाबा को बुलाऊंगा, उनसे इजाज़त लूँगा, वो इजाज़त देंगे तब हम इस शीशे को इस्तेमाल करेंगे। और तारीख पढ़िए, हज़रत उमर ने उस खाली शीशी के लिए तमाम लोगों को बुलाकर कहा, ये माने गनीमत में आया है, तुम्हारा माल है, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लोगों के आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, जब से आप हुकूमत संभाल रहे हैं, अदल इंसाफ का इतना बोलबाला है कि जानवर पे हिम्मत नहीं है कि बकरी पे हमला कर सके। आप ऐसे सियासतदान हैं, आप हमें क्यों इजाज़त ले रहे हैं? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फारूक आजम ने फरमाया, ना ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोगों ने मुझे सोच समझ कर अपना लीडर बनाया है। ये है सियासत इस्लामी है। ये सियासत नहीं जो अपने पेट भरे, अपना घर भरे, अपने बिल्डिंगें बनाए। सियासत तो वो है फारूक आजम की जो लोगों का पेट भरे, लोगों के लिए रास्ते आसान करे, लोगों के। अरे भाई, जब फारूक आजम की सियासत की बात आ गई, मुझे एक और बात याद आ गई, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बात सुनिए, शर्म से डूब मरिए डिप्टी सीएम साहब, पता नहीं अब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आए हैं तो खुदा की कसम अपने हाथ में रहकर जो बोलना है बोलो, हमें कोई बात नहीं है, लेकिन दीन की बात है तो अदब के साथ बोलो, समझ कर बोलो, किसी आलिम से पूछ कर बोलो। हर अरे गले को किसकी मिसाल आप दे रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? हज़रत उमर इब्न खत्ताब की मिसाल दे रहे हैं आप, फारूक आजम की मिसाल दे रहे हैं आप। वो ऐसे सियासतदान थे, आप सुनिए, जब फारूक आजम की हुकूमत 10 साल चली और पूरी दुनिया में आपके नाम का खौफ से दूसरे मुल्क के राजा डरा करते थे। हाँ हाँ बोलो सुभान अल्लाह। आना कि आप निकले कहीं नहीं, सारी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में रहे, लेकिन आपकी फौज अगर कहीं चली जाए तो उस मुल्क का बादशाह डर जाता और सुलह कर लेता था। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब मुल्क के रोम से एक सफीर
وہاں کے بادشاہ نے ایک بات لکھ کر، خط لکھ کر حضرت عمر کو بھیجایا کہ جا کر عمر سے یہ خط دے دو۔ تو ایک سفیر، جانتے نا ایک ملک کا جو سفیر ہوتا ہے تو ملک کی طرف سے آتا ہے تو اس سے بات کی جاتی ہے، تو وہ ملک روم کا سفیر تھا۔ اس وقت رومی، پڑھیے اب 1400 سال پہلے، پیسے سے، پاور سے روم بڑا طاقتور تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا فاروق اعظم سے۔ کیوں؟ کہ فاروق اعظم کے دل میں رب کا خوف تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب سے ملنے کے لیے وہ رومی کا سفیر ملک روم سے آیا۔ وہ روم کا سفیر تھا نا، اپنے بادشاہوں کو دیکھا تھا، اپنے ملک کے راجاؤں کو، لیڈروں کو اس نے دیکھا تھا، وہ رہتے کیسا ہے، کھاتے کیسا ہے، پیتے کیسا ہے۔ آپ بھی دیکھتے نا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا آج کے دور میں گلی کا لیڈر رہتا کیسا ہے، اس کا گھر کیسا، مکان کیسا، پیسہ کتنا، کپڑے کیسے۔ لہٰذا وہ تو بادشاہوں کو دیکھا تھا، روم کے بادشاہوں کو، اور یہ جو سیاست کے راجا بظاہر فاروق اعظم ہے، اور رومیوں نے کہا جاؤ ان کو خط دے کر آؤ۔ یہ وہاں سے نکلا، روم سے مدینہ پہنچا۔ اب اس کے ذہن میں یہی تھا، حضرت عمر تو 44 ملکوں کو سنبھال رہے ہیں، ایک ملک نہیں، کتنے ہے، بولو کتنے، 44 ملکوں کو سنبھالنے والا، بولو نا سبحان اللہ، 44 ملکوں کو سنبھال رہے ہیں۔ تم گلی کو سنبھال کر کروڑ پتی بن جاتے، ہاں وہ 44 ملکوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اور سنیے، روم کا وہ سفیر نے سوچا جو 44 ملک کا بادشاہ ہو، اس کا بھی ایک بڑا محل ہوگا، اس کا بھی ایک بڑا گھر ہوگا، اس کے پاس نہ جانے کتنے نوکر ہوگے، اس کے پاس نہ جانے کتنے سواریاں ہوگے، اس کے پاس نہ جانے کتنے غلام ہوگے۔ یہ سوچ کر وہ مدینہ پہنچا، اور مدینے میں ایک شخص کو کہا کہ اے شخص بتا، تمہارے امیر المومنین حضرت عمر کا محل کہاں ہے؟ اس نے جو سوال کیا اپنی جگہ صحیح تھا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے راجاؤں کو دیکھ کر آیا تھا، تو یہ سمجھا کہ عمر بھی یہی ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہ کہاں، میں نے کہا محمود علی صاحب پڑھو تو معلوم ہوتا ہے۔ سیاست کرنا، اپنے اللہ کی تعریف کریے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کریے، لیکن دین تک نہ آئیے۔ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی یہ مزاج نہیں ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے۔ جس فیلڈ میں آپ بتائیے، اگر کوئی الیکٹریشین یہاں بیٹھا ہو اور الیکٹریشین جس فیلڈ میں کام کرتا ہو تو ایک پلمبر اس کو مشورہ دے تو خاموش بیٹھ یار، یہ تیری فیلڈ ہے، یہ میری فیلڈ ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ علماء کی فیلڈ ہے، یہ تم جو ہے نا پی کے کھاڑ کے سونے والوں کی فیلڈ نہیں ہے کہ تم تعریف کرو۔ اب وہ رومی آیا، بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ رومی آیا مدینہ منورہ، لوگوں سے پوچھنے لگا، کسی لیڈر کا لڑکا نہیں پوچھ رہا تھا، وہ فاروق اعظم اس وقت 40 ملکوں کو سنبھالنے والے امیر المومنین کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کسی لیڈر کا، ہمارے پاس اگر کوئی پتہ پوچھنے آ جائے تو ہمیں معلوم، وہ جو گلی میں بڑا بگلا دکھ رہا نا، وہی کارپوریٹر صاحب کا گھر ہے، یہ ہم جان لیتے وہی ہے کارپوریٹر صاحب کا گھر۔ جب کارپوریٹر صاحب کا گھر ایسا ہے تو ایم ایل اے ایم پی صاحب کا کیسا ہوگا؟ میں پھر کر رہا ہوں، کسی جماعت، کسی سیاسی جماعت میں کچھ نہیں، میں آپ کو مثال لے رہا ہوں۔ تم کیا کہہ رہے ہو، کس کو مثال دے کر سمجھا رہے ہو؟ جب مدینہ منورہ میں آ کر رومی سفیر نے کہا تمہارے امیر المومنین حضرت عمر کا محل کا ہے، لوگوں نے کہا محل، ان کا محل، ان کا تو ایک جھوپڑا ہے سادہ سا۔ بولو اللہ سبحان اللہ۔ ایسی سادگی پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے اکابر، یہ ہے ہمارے علماء، یہ تھے فاروق اعظم۔ اسی لیے تو گاندھی جی کہنے لگے اگر حکومت سنبھالنا ہے نا تو پھر فاروق اعظم کی سادگی اپناؤ۔ ان لیڈروں کو کہا تھا، لیکن آپ کیا کریں، ان کے جیسا عدل۔ میں نے کہا عدل کی بات نہ کرو ہمارے ساتھ۔ خیر، جب لوگوں نے کہا ان کا تو ایک معمولی سا جھوپڑا ہے، ہاں وہ یتیموں کے باغ میں گئے ہیں، اسی باغ میں جو یتیموں کا باغ ہے اسی باغ میں مل جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم اس باغ میں جا کر دوپہر کا وقت تھا، ایک اینٹ کا رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ 44 ملک کا بادشاہ مٹھی پہ ایک باغ میں جھاڑ کے نیچے اینٹ کا سہارا لے کر لیٹا ہوا۔ یہ ہے ہمارے مسلم حکمران، ایسے تھے صحابہ۔ اب وہ رومی بادشاہ گیا، سفیر آیا، دیکھا نہ آگے پیچھے کوئی نگران ہے،
کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ایک کارپوریٹر کے، ایک MLA کے؟ نہ یہ تو فاروق اعظم 44 ملک کو سنبھال رہے ہیں، نہ آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی نہیں۔ حالانکہ باڈی گارڈ رکھنا، پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو روک کر، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ ہم شریعت بولنے والے سچ بولیں گے، غلط نہیں ہے۔ لیکن فاروق اعظم کو جب اس نے ایک جھاڑ کے نیچے زمین پر اینٹ کے سائے تلے لیٹنے لگا، وہ حیران ہو گیا، یا اللہ 44 ملک کا بادشاہ ایسا لیٹا ہوا ہے۔ وہ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، فرمایا کون ہے؟ کہا حضور ملک روم سے آیا ہو، روم کا سفیر ہو۔ میں نے تو سوچا تھا آپ کا تو بڑا آن بان شان سے آپ زندگی گزار رہے ہوگے، لیکن مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کا بادشاہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ اب میں بات تو بعد میں کروں گا، ہاتھ لائیے کلمہ پہلے پڑھوں گا۔ یہ ہے فاروق اعظم کا انصاف، سیاست۔ آج کم کہاں لے آئے کام صحابہ کی دے رہے ہو، وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ فاروق اعظم نے عدل و انصاف حکومت کیسے کر کر بتائی ہے۔ تم آج ان کی رائے دھول کے برابر کی مثال نہیں لا سکتے۔ کیا لا رہے بھائی، کیوں دے رہے؟ بولو، اپنے لیڈر صاحب کی تعریف جو کرنا ہے رہو کرو بھائی، آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو بولنا پڑتا، وہ آپ ہاتھ چومو پیر چومے میں کوئی مطلب نہیں ہے اس سے۔ لیکن جب دین کی بات آئیں گی، جب اسلام اور قرآن حدیث کی بات آئے گی اور اللہ کے محبوب بندوں کی بات آئے گی تو پھر خاموش ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ فیلڈ آپ کی نہیں ہے، اس فیلڈ میں آپ مت بولیے۔ اگر بولنا بھی چاہے تو علماء سے پوچھ کر بولیے، ادب کے دائرے میں رہ کر بولیے۔ اب یہ آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا میں تو چاہتا تھا کہ آج کے اس جمعہ میں صحابہ مشکل کے وقت نبی سے مدد مانگتے تھے، سبحان اللہ، جس طرح ہم مشکل کر اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، میں بتاتا لیکن وقت زیادہ نہیں دیتا، انشاءاللہ زندگی اللہ رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہو سکے تو آپ 12:45 کو یہاں آ جائیے، شروعات سے بیٹھیے، کوئی 1.5 گھنٹہ بیٹھا میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 4 گھنٹے تو ہوٹلوں چبوتروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، فونوں میں 4-5 گھنٹے کیا پوری رات بیٹھتے ہیں، تب آپ کو سستی کاہے نہیں آتی؟ مسجد میں بیٹھنے میں کئی کی سستی۔ لہٰذا 12:45 سے آئے 1.5 گھنٹہ بیٹھنا میں سمجھتا ہوں جتنی دیر بیٹھیں گے فرشتے نہیں کیا لکھ رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا آپ کے لیے؟ اتنا تو 1.5 گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں آپ۔ آنے والے جمعہ میں آپ آئیے تو صحابہ کا عقیدہ میں بتاؤں گا، مشکل کشا نبی کو مانتے تھے صحابہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان بیٹے مولا ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔